تمام قسم کی طرف اللہ کے لیے ہے، ان کی ان نعمتوں پر جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ تو درود و سلام اور برکت نازل فرما ان پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ حمد و صلات کے بعد اے مسلمانوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور تقوی اختیار کرو چونکہ سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اے مسلمانوں، بے شک قرآن کریم ایسی آیت کریمہ سے بھرا ہوا ہے جو کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی عظیم مخلوقات میں نظر ڈالنے اور غور و فکر کرنے کا حکم اور دعوت دیتی ہے، کیونکہ ان میں واضح عبرتیں اور مؤثر نصیحتیں ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالی ہی دن اور رات کو بدلتا ہے، اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ بے شک اس میں خالق ذوالجلال کی عظمت اور اس کی وحدانیت کی بڑی نشانیاں ہیں، اور اس حقیقت پر روشن ثبوت ہے کہ وہی تنہا عبادت کا حقدار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی مخلوقات اور اس کی حیرت انگیز کاریگری میں غور و فکر کرنے والے کا اللہ پر یقین مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے ایمان و استقامت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ اہل خرد کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ جو اللہ اپنی تخلیق، کارسازی، تدبیر، بادشاہی اور کمال قدرت و حکمت میں تنہا و یکتا ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اور اطاعت و بندگی کے لیے اسی کے آگے جھکنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالی ہے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے بندو، انسان پر واجب ہے کہ وہ حالات کی تبدیلی اور زمانے کے رد و بدل سے نصیحت پکڑے، اور اس کے ذریعے آخرت کی دائمی زندگی اور دنیا کی فانی زندگی کی حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھے۔ کامیاب وہ شخص ہے جو حالات کی تبدیلی اور اس کائنات کے چلتے نظام سے نصیحت و عبرت حاصل کرے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اس نے تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ بے شک کامیاب شخص وہ ہے جو اپنی زندگی کو آخرت میں کام آنے والی چیزوں میں صرف کرتا ہے، اور وہ شخص دھوکے میں مبتلا ہے جو اپنی زندگی کو لہو لعب میں گزارتا ہے اور اللہ کے احکامات اور اس کی اطاعت و بندگی کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ مسلمانوں، اللہ کی مخلوقات میں قابل عبرت چیزوں میں سے ایک بعد دیگرے سردی، گرمی، بہار اور خزاں کے موسموں کا آنا جانا ہے۔ چنانچہ سخت گرمی میں بندے کو چاہیے کہ وہ جہنم کی حرارت اور تپش کو یاد کرے، اس بے وقعت دنیا کی حقیقت کو سمجھے، اور اپنے آپ کو ہر اس کام میں لازمی طور پر مشغول رکھے جو اللہ کی رضا کا باعث اور اس کی ناراضگی اور عذاب سے نجات کا ذریعہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے احوال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پیچھے رہ جانے کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور منافقین نے کہا کہ گرمی میں مت نکلو، کہہ دو کہ دوزخ کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ سمجھ سکتے۔ اور صحیحین کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرے رب، میرے بعد حصے نے بعد حصے کو کھا لیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں۔ اب انتہائی سخت گرمی اور سخت سردی جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ بس اے مسلمانوں، قیامت کے دن سے سخت محتاط رہو، اس کی اچھی طرح تیاری کرو، اور یہ جان لو کہ حقیقی بدبخت اور سعادت مند کا فیصلہ آخرت کے دن ہی ہوگا۔ لہذا سعادت مند اور خوش بخت ہونے کے لیے اہل تقوی اور اطاعت گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ امام مسلم نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سورج مخلوقات کے بہت نزدیک آ جائے گا، حتیٰ کہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ سلیم بن عامر نے مقداد سے بیان کیا، اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ میل سے مراد مسافت ہے یا جس سے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ان میں سے کوئی اپنے دونوں ٹخنوں تک، کوئی اپنے دونوں گھٹنوں تک، کوئی اپنے دونوں کولہوں تک، اور کوئی ایسا ہوگا جسے پسینے نے لگام لگا رکھی ہوگی۔ مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرماتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کیا اور
بخاری مسلم کی روایت ہے اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اور حالت یہ ہوگی کہ تم میں سے ہر کسی کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھوئے گا۔ اللہ کے بندو، اگر تم اس دنیا میں گرمی کی تکلیف اور شدت سے بچنے کے لیے ہر ممکن وسیلہ اختیار کرتے ہو تو آخرت کے عذاب اور اس کے ہولناکیوں سے بچانے کے لیے بھی کمر کس لو اور اس کے لیے ہر ممکن جتن کرو۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک پرہیزگار ٹھنڈی چھاؤں اور چشموں میں ہوں گے اور میووں میں جو وہ چاہیں گے، مزے سے کھاؤ اور پیو ان کاموں کے بدلے جو تم کرتے رہے، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور ہمارے اسلاف کرام اس حقیقت سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ تہجد کی نماز، اہل علم کی ہم رکابی اور سخت گرمی کے ایام میں روزے کی پیاس کی لذت سے محرومی پر افسوس کر رہے تھے۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے سخت گرمی کے دن میں روزہ رکھو اور قبر کی وحشت اور تاریکی سے نجات کے لیے رات کی تاریکی میں 2 رکعت نماز ادا کیا کرو۔ اسلامی بھائیوں، موسموں کا تسلسل اور حالات کی تغیر پذیری میں نصیحت اور عبرت پکڑنے کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں کہ دنیاوی زندگی کس قدر فانی اور جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اس دنیا سے کیا سروکار، میری مثال اور اس دنیا کی مثال اس سوار کی طرح ہے جو سخت گرمی میں کسی سائیدار درخت کے نیچے چند لمحے آرام کے لیے بیٹھتا ہے پھر اس کو چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے لیے خیر کو پیش کرو اور جو کچھ تم اپنے لیے پیش کرو گے اس کو تم اللہ کے پاس پاؤ گے۔ میں یہیں سے اپنی بات ختم کرتے ہوئے اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جو ہے وہ تنہا اور اکیلا ہے، اور تمام شکر ہو اس کے لیے جو توفیق سے ہمیں نوازتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ تو ان پر درود و سلام اور برکت نازل فرما، ان کے آل اور اصحاب پر۔ بندوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے قلوب اذہان اور اعضاء و جوارح سے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات اور عظیم احسانات پر اس کا شکر بجا لائیں، اور اللہ تعالیٰ کے پے در پہ فضل و کرم اور بے شمار نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا کریں کہ اس نے انہیں آج گرمی کی شدت سے بچنے اور راحت و سکون حاصل کرنے کے لیے وہ اسباب اور وسائل مہیا کیے ہیں جو گزشتہ قوموں کے پاس نہیں تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے ہوئے گرمی کی شدت کے باعث اپنی سجدے والی جگہ پر کپڑے کا کنارہ بچھا لیا کرتے تھے۔ اس امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہمیں اپنے خالق کے حقوق کی معرفت حاصل کرنے، اس کے حکموں کی پاسداری کرنے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، سو تجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ لہذا جو شخص اللہ کی وحدانیت اور اطاعت کرتے اس کا شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے گا، اس کو مزید فضل و کرم سے نوازے گا اور اسے دنیا و آخرت سعادتیں عطا کرے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب بہت سخت ہے، پھر جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، اور ان کے آل اور اصحاب پر اور جنہوں نے ان کی احسان کے ساتھ اتباع کی۔ یا اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ تو دین و ملت کے دشمنوں سے نپٹ لے۔ یا اللہ ان پر ذلت مسلط فرما دے۔ اے قادر، یا اللہ ہمیں دنیا میں بہتری عطا فرما اور آخرت میں بہتری عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ یا اللہ تو اپنے بندوں کو خیر اور راحت کے اسباب مہیا فرما جس کے ذریعے سے وہ تیری اطاعت کر سکے اور تیری اطاعت و بندگی کر سکے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے تیرے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ
ہمیں تیرے نعمتوں کی شکریہ ادا کرنے والا بنا، تیری تعریف کرنے والا بنا۔ یا اللہ تو ہمارے ولی امر کی حفاظت فرما، یا اللہ تو خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ انہیں تو صحت و عافیت عطا فرما، یا اللہ تو انہیں ان میں سے بنا جن کی عمر لمبی ہو اور اعمال بہترین ہو، یا اللہ ان کے ولی عہد کو بھی نیک کام کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہتری ہو، یا اللہ تو حجاج کی حفاظت فرما، یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما، یا اللہ تو ان کی رعایت کر، ان سے یا اللہ تو بیماری اور تمام طرح کے وباؤں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں اور ان کو وہ ساری چیزیں عطا فرما جن کے ذریعے سے یا اللہ تیرے بیماریوں سے وہ اپنے آپ کی حفاظت کر سکے، یا اللہ تمہارے نفوس کو تقوی عطا فرما، یا اللہ تو ان کے غموں کو، مسلمانوں کے غموں کو دور فرما، ان کی مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ تو ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اور تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔